بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک بہت جو ہے نا وہ ایک افسوسناک خبر، جناب ضیاء محی الدین صاحب جو پاکستان کی ایک بہت نامور شخصیت تھے میڈیا کے حوالے سے، فلم انڈسٹری کے حوالے سے، جنہوں نے اپنا جو ہے آغاز جو ہے وہ آسٹریلیا میں بھی جو ہے نا وہ اس سے ریڈیوز میں کیا، انگلینڈ میں انہوں نے کیا، اداکاری کی انٹرنیشنل لیول پہ، پھر پاکستان میں اپنی جو ہے نا آواز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اپنے کام کی وجہ سے رہے۔ تو ایک بہت بڑا کٹ تھا ان کا اپنے کام کے حوالے سے، تو اللہ پاک ان کو جو ہے نا جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو بہت بڑا نقصان ایک انڈسٹری کے حوالے سے۔ دوسری خبر جی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آج خود نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف جو مرحوم ہیں ان کے سلسلے میں لیا ہوا تھا۔ ابھی اس کی 1 بجے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو تقریباً اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ فری کین کو نوٹس دیا گیا ہے، جی آئی ٹی کو بھی دیا گیا ہے، اور ارشد شریف مرحوم صاحب کی فیملیز کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ تو وہ کیس بھی جو ہے نا آج شروع ہو گیا، اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تو بہت ساری امید ہے کہ اس سے جو ہے بہت زیادہ فرق آئے گا، اس کیس کو لے کے بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور ہم شاید ارشد شریف صاحب کو حق ملتا دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس کیس کو لے کے۔ پھر آ جائیں جی مریم بی بی جو ہیں ان کے جلسے، اپنے کنونشن سے خطابات جو ہیں، ٹھنڈے خطابات، جعلی اسمائل، اور ایک جو ہے نا گلے شکوے کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اپنے ہی چچا سے، اپنی ہی حکومت سے گلے شکوے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے گلے شکوے ہیں۔ پھر ایک اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو اب مریم نواز نے بتایا کہ وہ اکانومی کا بیڑا غرق کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ پہ وہ آ جائیں یا جس چیز کو ہاتھ لگا دیں، اللہ کا شکر ہے وہ اپنی ویلیو گوا بیٹھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ 500 کا نوٹ ہے۔ 500 کے نوٹ پہ مریم نے سائن دیا، مریم نواز نے، مریم صفدر نے ایکچولی، انہوں نے سائن کیا جی، تو اس کے بعد میرے خیال میں نوٹ میں سے قائد اعظم بھی نکل کے بھاگ گئے۔ تو اب اس کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کو لے کے چل رہا ہے جی، یہ نوٹ کتنے میں خریدیں گے، کیا ہوگا، 5,000، 5 لاکھ، 500 ٹکے کا نہیں۔ تو ٹکے کا نہیں پہ جو ہے نا 90% سے اوپر کا جو ہے نا وہ سروے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹکے کا نہیں رہا وہ نوٹ۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اب اس کو لے کے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے اور شہباز شریف صاحب ہے جی، صبح اٹھتے ہیں جی، وہ 6 بجے اٹھتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں۔ بندہ انہوں نے پوچھے 6 بجے کیڑا آفس کھڑتا ہے تے کیڑا کام میں شروع کر دینے 6 بجے۔ ایک جو ریئل چیز ہے، جیسے جیسے بندہ اولڈ ایج میں جاتا ہے، جیسے ہمارے یہ سارے بزرگ اب پہنچ گئے ہیں، تو اس میں ویسے ہی نیند کم ہو جاتی ہے۔ 5:30 بجے جو ہے نا وہ 4 بجے 5 بجے آنکھ کھلتی ہے، اب اگلا نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی ثواب دید۔ تو اگر ایک اور چیز ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، اگر آپ نے 5 بجے اٹھ کے دیکھ لیا، آپ نے 6 بجے اٹھ کے دیکھ لیا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی، اگر آپ کے اتنے اٹھنے سے بھی پاکستان کو فرق نہیں پڑ رہا سوا سال سے آلموسٹ، تو آپ اپنی نیند تو کم از کم خراب نہ کریں، کوشش کریں نیند تو پوری کریں۔ قوم کا تو بیڑا غرق آپ نے اکانومی کا تو کر دیا، نیند تو کم از کم پوری کر لیں۔ اب آئیں جی واپس مریم صفدر صاحبہ کی۔ آپ بہت سارے گلے شکوے ان کے دیکھ رہے ہیں، پارٹی میں جب سے اللہ کا شکر ہے انہوں نے قدم رکھا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا پوری پارٹی کا ہی۔ ویسے بھی کرتوت نہیں تھے، پیچھے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں تھا جس کی بیس پہ آگے کرتے یہ چلتے یا آگے جو ہے نا ووٹر کو اٹریکٹ کرتے، رہی صحیح کسر حکومت لے کے، اور اس کے بعد جو ہے نا نون لیگ اور شین لیگ نے کسر نکال دی۔ ہم آپ کو کافی عرصے سے، بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے چینل سے کہہ رہے ہیں یہ 2 جماعتیں آپ کو آگے نظر آئیں گی۔ اس کی بنیاد دیکھیں، اب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں خاقان عباسی صاحب ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں جی، فلاں جو ہے نا وہ نیا گروپ بنا رہا ہے جی، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ خائف ہیں جی، وہ نیا گروپ بنا رہے ہیں۔ سب ڈرامے بازی، سب ڈھونگ ہے، یہ سب اندر سے ایک ہے، صرف نون اور شین بنے گی۔ اس کے علاوہ یہ سارے جنوبی پنجاب سے جو ہے نا یہ کوشش کریں گے نون لیگ کو جو ہے نا نئی جماعت کو جوڑ کے، ساری لڑائی پنجاب میں جنوبی پنجاب میں ہوگی، وہاں سے نئی جماعتیں بنا کے نئے گروپ بنا کے ان کو جو ہے نا نون لیگ سے ڈیٹیچ کر کے، ان سے علیحدہ کر کے کچھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو جتوایا جائے۔ تو یہ ایک ساری سکیمیں چل رہی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ کو یاد ہوگا نون لیگ سے توڑ کے کاف لیگ بنائی گئی، اس کو حکومت میں لایا گیا، اس کے دڑے بنائے گئے، ایم کیو ایم کے بنائے گئے، پیپلز پارٹی کے جو ہے نا پیٹریوٹ بنائے گئے، سارے کچھ بنایا گیا، اور بعد میں ان کو جب وہ الیکٹیبلز جو ہے نا وہ الیکشن جیت گئے یا اسمبلیز میں آگے، ان کو اکٹھا کر کے ایک پاور بلاک جو ہوتا ہے، ایک پاور پارٹی بنتی ہے، وہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ بھی وہی ایک ٹرائی کی جا رہی ہے۔ عوام کو ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بالکل بیوقوف ہے، ان کو جو مرضی کرو، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ خان صاحب ان کو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک پاور رکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہے، عوام کی آواز ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ فیس بک یوز کرنا آتا ہے، یوٹیوب یوز کرنی آتی ہے۔ تو ادھر کے آپ میڈیا ریزلٹس دیکھیں تو 90% جو 90 منیمم اور 90+ جو سرویز آتے ہیں کسی بھی کی طرف سے آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہیں۔ پھر ابھی ایک شہباز شریف صاحب نے جی رپورٹ لی، حکومت نے کیا جی، عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 75% ہے۔
75% को लोग बहुत पॉजिटिवली दिखा रहे हैं जी कि हुकूमत को भी पता लग गया 75% ये है वो। बेसिकली वो बताने का मतलब है जो 80-85% थी उसमें ये अपनी तरफ से जिनको दिखाना है वो दिखा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी में कमी हो रही है, तो हमें इसको सिस्टम को कंटिन्यू करना है, इनको पीटीआई को, इनके लोगों को क्रैश करने के लिए और डिले करने के लिए, इलेक्शन डिले करने के लिए। तो ये इन चीजों के जो है ना वो सारे हिसाब किताब जो वो बना के चलने लगे हुए हैं। बाकी अब आ जाए जी इलेक्शन की जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ना वो बात की जी कि इलेक्शन जो है ना वो अपने टाइम पे होंगे। बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई जी सारों में, और बड़ी दौड़नी भी चाहिए जी, क्योंकि उन्होंने वो चीज सुनाई जो पहले ही आइन में लिखी थी। तो अब हमने हमारा डिस्कस करने का इस पॉइंट को ये मकसद है, पहले आपके कितने हुक्म इन्होंने मान लिए, कौन सा ऐसा आपने डिसीजन दे दिया है कि जो पहले आपने दिया और ये लोगों ने आइन को माना हो, कानून को माना हो। तो ये एक ठीक है, एक अच्छी चीज है, एक समात हो रही है, एक उस पर डिसीजन आया है, लेकिन ये बेसिकली जिस डिसीजन को जैसे लिया जा रहा है इसका इम्पैक्ट वैसे नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इजलास बैठा हुआ है जी फैसला करने के लिए, तरतीब बनाने के लिए। मेरे ख्याल में वो सारा इलेक्शन का प्लान देंगे, लेकिन ये इलेक्शंस वैसे नहीं होंगे जैसे ये प्लान दे रहे हैं। ये वो उस टाइम को थोड़ा सा डिफ्यूज किया जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन में सारे हैं, सबको पता है कि इलेक्शन एट दी एंड होने हैं, अभी हो, 4 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, 6 महीने बाद हो। इन चीजों को लेके जी फिर इमरान खान साहब का बयान को जी तोड़ा मोड़ा जा रहा है। आखिरी न्यूज आपसे शेयर करते हैं इस वीलॉग के हवाले से। इमरान खान साहब के जी वो इमरान खान साहब यूटर्न मार के जी उन्होंने कह दिया अमेरिका का कसूर नहीं है। शर्म इन लोगों को आती नहीं है, हमेशा से सोशल मीडिया को और इलेक्शनों को लेके ये अवाम को इग्नोर कर रहे हैं। दोनों तरफ से इनकी जलालत होती है, इमीडिएटली सोशल मीडिया से होती है, उसके बाद जब इलेक्शन आने हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे जो मर्जी तरतीबें लगाने की कोशिश कर लें, अवाम अगर इलेक्शन वाले दिन वोट डालने निकला एक डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। इतना इतना बड़ा बुर्ज उल्टेगा कि ये सोचते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। फिर उसके बाद धांधली का रोला जो भी करते रहे वो करते रहे, उसके बाद फिर होना है। तो अब इलेक्शन के ये जो इसको इमरान खान साहब के बयान को लेके किया जा रहा है, क्योंकि इनका भी कसूर नहीं है, ये एक हद तक सच्चे भी हैं क्योंकि बयान सारा इंग्लिश में था। तो इन्होंने बेचारों ने अपने हिसाब से वो टोटा लेके उसको चलाने की कोशिश की। खान साहब ने ये चीज बोली सिर्फ कि जो मैं समझता था कि डायरेक्ट अमेरिका ने किया, अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, वो चीज नहीं थी। पंगा जो ये है, जो छुरी छोड़ी गई है वो यहां से जनरल बाजवा ने छोड़ी है, और जनरल बाजवा को अब सारे आड़े हाथों लेना शुरू कर गए हैं। बुरा टाइम उनका आ रहा है, अभी अनकरीब आप नून लीग और बाकी जमातों को भी जो है ना वो बयानियां बनाने के लिए इनको आड़े हाथों लेते नजर आएंगे। तो खान साहब के बयान को, खान साहब को ये जिस तरह मर्जी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, हासिल इनको होता कुछ नहीं। एक चीज आपको बताते चलें जी, ये आपको बिल्कुल अभी शायद देखने में हालात ऐसे लग रहे हो जी, तो वो अदलिया जाग गई है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, इनके खिलाफ चीजें हो रही हैं, तो शायद खान साहब को जो है सुकून मिल जाए। आपको आज बता रहे हैं खान साहब को इन्होंने नहीं छोड़ना। जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये अपना पूरा जोर, पूरी कोशिश करते रहेंगे, वो अदलिया के थ्रू करें, वो जिस अदारे के थ्रू करें, ये करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अवाम कहीं ना कहीं जिस टाइम इलेक्शन आया वो जीने नहीं देगी। एक ही हल है पीटीआई की गवर्नमेंट बचाने से कि खान साहब का कुछ ना कुछ जो है ना वो इलाज किया जाए। कर लें कोशिश, जहां पे इतने साल करके देख लिया, इतने अरसे से करके देख लिया, दोबारा करके देख लें, होना वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर है। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि जी पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो। इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.